الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد بارک سلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، قرآن عظیم کی تفسیر ہم لوگ باضابطہ طور پر پڑھ رہے ہیں۔ ابھی تک ہم لوگ سورہ انعام کی تک پہنچے ہیں۔ سورہ انعام ہی کے ایک دو آیت آج ہم لوگ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدقون۔ تم فرماؤ، بھلا بتاؤ تو اگر اللہ تمہارے کان آنکھ لے لے، تمہارے دلوں پر مہر کر دے، تو اللہ کے سوا کون خدا ہے کہ تمہیں یہ چیزیں لا کر دے؟ دیکھو ہم کس کس رنگ سے آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ اصل میں جو مشرکین تھے، جو کفار تھے، وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کے منکر تھے۔ وہ اللہ کے علاوہ بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے اور ان کو اللہ کی بارگاہ میں شریک کرتے تھے، شریک ٹھہراتے تھے۔ تو جا بجا قرآن عظیم میں اللہ عز و جل نے ان کو توحید کی دعوت دی اور اللہ رب العزت کہ ایک ہونے کے دلائل قائم کیے۔ یہاں پر بھی توحید اور وحدانیت پر دلیل قائم کی گئی اور مشرکین کو بتایا گیا کہ اے مشرکین، اے کفار، تم جس خوش فہمی میں تم جن معبودوں کو پوج رہے ہو، جن بتوں کی پرستش کرتے ہو، ان کو چھوڑ دو اور اللہ عز و جل کی وحدانیت کو تسلیم کرو، خدا کے علاوہ کسی کو نہ پوجو۔ تو اللہ کی وحدانیت پر دلیل قائم کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تم کو آنکھ، کان، سماعت، یہ ساری چیزیں دی ہیں۔ فرما رہا ہے ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، اگر اللہ تمہارے آنکھ اور کان لے لے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، تو اللہ کے سوا کون خدا ہے کہ یہ چیزیں تمہیں لا کر دے؟ ان سے پتہ ہے کہ تم دوسرے کو پوج رہے ہو، معبودوں کو، بتوں کو پوج رہے ہو، تو اگر بالفرض تمہارے آنکھ کی روشنی کو ختم کر دیا جائے، اللہ رب العزت تمہاری سننے کی طاقت کو چھین لے، تو کیا یہ بت، یہ پتھر تم کو لا کر دے دیں گے؟ ان کو مخاطب اور کہا جائے تو وہ سب بھی اسی بات کے اقرار کرتے کہ نہیں، یہ بت، یہ پتھر یہ کام نہیں کر سکتے، ہم کو ہماری آنکھ واپس نہیں دے سکتے ہیں، ہم کو ہماری کان واپس نہیں دے سکتے ہیں، ہم کو بینائی نہیں دے سکتے، پھر بھی اس بات کو مانتے تھے۔ تو فرمایا جب یہ نہیں دے سکتے تو جو ذات یہ چیزوں کو پیدا کیا اور وہ جو طاقت دی ہے تم کو، اسی ذات کی پیروی کرو، وہ تنہا اور یکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کرو۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون۔ تم فرماؤ، بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، بغتۃ اچانک، او جہرۃ یا کھلم کھلا، تو کون تباہ ہوگا سوائے ظالموں کو؟ یعنی اللہ کا اگر عذاب آ جائے گا
خدا کی طرف سے قہر کا نزول ہوگا تو اس کے شکار یہی ظالم یعنی مشرک اور کفار ہوں گے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشی اور ڈر سنانے۔ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو جو ایمان لائے اور سنورے تو نہ ان کو کچھ اندیشہ ہے اور نہ غم۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی انہیں عذاب پہنچے گا بدلہ ان کی بے حکمی کا اور بدعملی کا۔ تو دو طرح کی حکم نازل کیا گیا، ایک تو مسلمانوں کے لیے کہ اللہ رب العزت جتنے رسول اور نبیوں کو بھیجا ہے سب کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو جو لوگ نبیوں کے خوشخبری کو تسلیم کر لیے، نبیوں پر ایمان لے آئے، ان کی باتوں کو تسلیم کر لیے تو مومن کہلائے اور ان کا بیڑا پار ہوگا آخرت میں۔ جبکہ جنہوں نے ان کی نشانیوں کو، ان کی آیات کو، ان کے حکم کو ٹھکرا دیا تو فرمایا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، تو انہیں عذاب پہنچے گا بدلہ ان کی بے حکمی کا۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی۔ تم فرما دو، اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی سے، کیا؟ قل، تم فرما دو، میں تم سے نہیں کہتا کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہو کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں بغیر بتائے، اور نہ تم سے یہ کہو کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی آتی ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر ذرا دھیان سے سنیے گا۔ اس آیت میں بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا غیب کی خبر نہیں ہے، اس آیت سے بظاہر یہ پتہ چل رہا ہے۔ اور جو مخالفین ہے، جو معاندین ہے، وہ اس آیت کو لے کر پیش کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں یہ آیت ہے کہ اس میں خود بتایا جا رہا ہے کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے، فرمایا لا اعلم الغیب، کہ محبوب آپ کہہ دیجئے ان سے کہ میں غیب کی خبر نہیں ہے۔ ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ آپ غیب جان لیتا ہوں بغیر بتائے ہوئے۔ دیکھیے اصل میں پہلے حالات کو جائزہ لیں کہ کس پس منظر میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اصل میں یہ مشرکین تھے، یہ کفار تھے، طرح طرح کے سوالات لے کر اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے۔ جب سرکار نے نبوت کا اعلان کیا، رسالت کا اعلان کیا، تو یہ کفار آئے اور کہنے لگے اے محمد اگر آپ نبی ہے تو آپ بتا دیجئے کہ میں تجارت کرنے جا رہا ہوں، کتنا فائدہ ہوگا، میں کتنا کما لوں گا، میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس میں کیا کیا پریشانیاں آنے والی ہے، کیا کیا نقصانات ہونے والے ہیں، وہ سب کو بتا دیجئے تاکہ میں پہلے ہی سے سنبھل جاؤں گا۔ اے محمد اگر آپ نبی ہے تو یہ بتا دیجئے کہ ہم کل کتنے روپیہ کمائیں گے، ہم لوگ کتنا پیسہ جمع کریں گے، کیا کیا پریشانیاں آنے والی ہیں، آپ یہ بتا دو کہ قیامت کب آئے گی۔ خوب تھوڑی تھوڑی چیزوں کا سوال کیا کرتے تھے، پوچھ پڑھتے تھے۔ آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ نبی ہے، نبی ہے تو پھر کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، نبی تو فرشتہ ہونا چاہیے جو نہ کھائے نہ پی، ان چیزوں سے بری ہو، پاک۔ تو اس طرح سے طرح طرح کے سوال کیا کرتے تھے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ اے محمد اگر آپ نبی ہیں تو مجھے بتا دیجئے کہ کل کیا ہونے والا ہے، میں کل کتنا پیسہ کماؤں گا، یہ ساری چیزیں بتا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہراساں اور پریشان کرتے تھے طرح طرح کے سوالات کر کے۔ تو اللہ رب العزت ان کے جواب کے طور پر کہہ رہا ہے قل، اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں ان سے کہہ دیجئے کیا لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں اس کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں،
تم لوگ آ کر مجھ سے جو پوچھ رہے ہو، میں نے یہ کہاں دعویٰ کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں؟ میں یہ کہاں دعویٰ کر رہا ہوں کہ اللہ کے بتائے بغیر مجھے کسی چیز کا علم ہے؟ تو فرمایا تمام کتب تفسیر اٹھا کر دیکھ لے، اس آیت کے تفسیر میں فرمایا گیا یہاں پر دعوے کے نفی کی گئی ہے، یعنی سرکار کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میرے پاس غیب کا علم ہے، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس کیا بولتے ہیں خزانے کی کنجیاں ہے۔ تو پھر جب دعویٰ نہیں کرتا تو تم اس طرح کے سوالات کیوں کرتے ہو؟ اچھا، وَقُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ، میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی آتی ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر سننے سے پہلے ذرا آپ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ رب العزت کا یہ جو کلام ہے اس میں تضاد اور اختلاف نہیں ہے، یعنی کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ اس کا اپوزٹ دوسری جگہ ہو۔ قرآن میں اللہ نے خود اعلان کیا ہے باضابطہ طور پر، لو کان من عند غیر اللہ، اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو ضرور اس میں بہت اختلافات پاتے، بہت سارے اختلافات، لیکن آپ پورے قرآن کا مطالعہ کر جاؤ، کہیں اختلاف کا شائبہ نہیں ملا، یعنی قرآن اعلان کر رہا ہے قرآن میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔ اب سنیں، اب یہ ایک آیت ہے، اس سے بظاہر پتہ یہ چل رہا ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ ایک اور بھی آیت ہے جس میں بتایا گیا کہ غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ یہ ایک طرح کی آیت ہوئی جن سے بظاہر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اب اور آیتیں ہیں دوسری جگہ، فرمایا اللہ نے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من الرسول، کہ غیب اللہ عالم الغیب ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا ہے سوائے اپنے پسندیدہ رسول کے۔ وما هو علی الغیب بدلیل، یہ نبی غیب بتانے میں بخیلی نہیں کرتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم، اے نبی جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ تو دیکھو دو طرح کی آیت ہو گئی، ایک طرح کی آیت سے پتہ تو یہ چل رہا ہے کہ نبی کو غیب کا علم ہے، اللہ نے دیا ہے، جبکہ دوسری طرح کی آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ غیب نہیں ہے۔ اب قرآن کا آپ اصول پڑھ چکے ہوں کہ قرآن میں اختلاف ہے ہی نہیں، تو پھر یہ معاملہ کیسے حل ہوگا؟ جب قرآن میں اختلاف ہے نہیں، قرآن میں ایک چیز دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہے، تو پھر یہ دونوں آیتیں ٹکرا گئی۔ ایک جگہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ غیب کا علم ہے، دوسری جگہ سے ثابت ہو رہا ہے نہیں ہے، تو پھر اس کا حل کیا ہوگا؟ تو اب دونوں آیتوں پر ہم کو ایمان رکھنا ہے کہ یہ بھی آیت برحق ہے، اللہ کا کلام ہے، اور وہ بھی آیت برحق ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اب ان آیات کو تفسیر سے پہلے آپ اہل سنت والجماعت یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عطا، اللہ رب العزت کے دینے سے انبیاء علیہم السلام غیب کے علوم جانتے ہیں۔ اللہ کے عطا کرنے سے انبیاء علیہم السلام کثیر علوم غیبیہ جانتے ہیں، اور اس پر امت کا اجماع ہے، پوری امت کا، سب نے اس کو تسلیم کیا، اور یہ چیز ضروریات دین سے ہے، ضروریات دین۔ تو جو چیز ضروریات دین سے ہوتی ہے اس کا ماننا ضروری ہوتا ہے، اگر اس کا کوئی انکار کر دے گا تو پھر وہ کفر کی جانب لے جاتی ہے چیزیں۔ تو خیر اہل سنت کا یہ عقیدہ ہوا۔ اب اس دور میں ایک نیا فرقہ پیدا ہوا، پوری امت کا اجماع یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی عطا سے، اس کے دینے سے انبیاء علیہم السلام غیب کی علم رکھتے ہیں، لیکن اس 12ویں صدی میں ایک فرقہ پیدا ہوا، اور یہی وہ کتاب ہے جس نے پورے ہندوستان میں فتنہ پھیلایا اور آگ لگا دی۔ یہی کتاب چھپی تھی، انگریزوں نے چھپوا کر باضابطہ پورے ہندوستان میں بٹوائی تھی۔ اسی کتاب سے پورا لڑائی جھگڑا شروع ہوا۔ اس کتاب سے پہلے آپ اٹھا کر جائیں گے کہیں بھی اس طرح کا اختلاف نہیں ملے گا۔ کتاب کا نام ہے تقویۃ الایمان۔
لکھنے والے ہیں مولانا شاہ اسماعیل شہید، یہ نجدی فرقہ وہابی دیوبندیوں کے امام ہیں۔ سب سے پہلے یہی کتاب چھپی، انگریزوں نے اس کتاب کو چھپوا کر فری میں بٹوائی تھی پوری ہندوستان میں۔ کیوں بٹوائی تھی؟ مقصد ان کا تھا لڑانا، مسلمانوں کو لڑاؤ آپس میں۔ باضابطہ اس کی کیا بولتے ہیں، انہوں نے شہادت بھی دی ہے اشرف علی تھانوی نے کہ لڑانے کے لیے کتاب لکھی گئی۔ اور پھر انگریز کو اسلام کے تو مخالف تھے، وہ اس کتاب کو کیوں چھپوا رہے تھے؟ خیر وہ بات کی بات ہے، انشاءاللہ کبھی گفتگو کروں گا۔ اس نے جو نیا عقیدہ پیش کیا وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر 8 ہے، اس کتاب کی چھپی ہے، یہ دیوبند سے، کتب خانہ رحیمیہ دیوبند۔ اس میں اس نے یہ بات جو لکھی، کیا کہا؟ اللہ کا سا علم اور کو ثابت کرنا، سو اس عقیدے سے البتہ آدمی مشرک ہو جاتا ہے، خواہ یہ عقیدہ انبیاء اولیاء سے رکھے، خواہ پیر و شہید سے، خواہ امام و امام زادت سے، خواہ بھوت پری سے۔ پھر آگے کے لفظ پر غور کیجیے گا، خواہ وہ یوں سمجھے کہ یہ بات ان کو اپنی ذات سے ہے، خواہ اللہ کے دینے سے، غرض اس عقیدے سے ہر طرح سے شرک ثابت ہوتا ہے۔ یعنی اس سے نبی کو اگر آپ یہ مانو کہ وہ غیب جانتے ہیں، چاہے اپنی سے یا اللہ کے دینے سے، تو یہ شرک ہے، اس سے شرک کا ثبوت ہو رہا ہے معاذ اللہ۔ یہ باضابطہ نے کہا کہ نبی کے لیے علم غیب ثابت ماننے میں شرک لازم آ رہا ہے۔ اب ذرا آیت کریمہ میں غور کریں کہ قرآن میں اختلاف ہے نہیں، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ تو بار بار میں اس کا حل آپ سے پہلے بتا چکا ہوں کہ دیکھیں یقیناً اللہ رب العزت کے علم اور نبی کے علم میں بڑا فرق ہے۔ اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، غیب کا جاننے والا ہے، تو اللہ کو کسی نے بتایا نہیں ہے، اللہ خود سے جانتا ہے، اس کی ذات کا ہمیشہ سے جانتا ہے۔ اور نبی کے جو علوم ہیں نبی خود سے نہیں جانتے، ہمارا عقیدہ خود سے نہیں بتاتے کوئی چیز، بلکہ اللہ کی عطا اور دینے سے۔ یہ فرق ہو گیا۔ اب اس فرق سمجھ لیجئے، اب دو طرح کی آیت ہے۔ ایک طرح کی آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، تو وہاں پر آپ کو یہ تعویل کرنی پڑے گی اور یہ ترجمہ کرنا پڑے گا کہ نبی جو ہے خود سے کچھ نہیں جانتا۔ تو جن آیت میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر نہیں ہے، وہاں مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ اور جن جن آیتوں سے علم کا ثبوت ہو رہا ہے، وہاں سے مراد یہ ہے اللہ رب العزت کے عطا کرنے اور دینے سے۔ تب دونوں معاملہ حل ہو گیا، کوئی اختلاف نہیں رہا۔ بہت بڑا فرق ہو گیا، اللہ کے علم میں نبی کے علم میں بہت فرق ہو گیا۔ اللہ کا علم ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ نبی کا علم اس کے مقابلے میں اللہ کے دینے سے ہے، اللہ نہیں دیتا تو نبی نہیں جانتا، تو بڑا فرق ہے۔ مخلوق ہے نبی کا علم، اللہ کا علم مخلوق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ کئی احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی اور خود بتایا ہے کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور حدیث سے یہ ثابت بھی ہے۔ ایک دو حدیث میں سنا کر بات ختم کروں۔ اچھا، اس سے پہلے ان کے گروہ کا ایک اور مولوی ہے رشید احمد گنگوہی، اور اس کا ایک شاگرد ہے خلیل احمد امبیڈکری۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے براہین قاطعہ، وہ کتاب آپ کی لائبریری میں موجود ہے۔ اس کا بھی عقیدہ سن لیں، دیوبندیوں کے بہت بڑا عالم ہے۔ اس نے کہا، جھوٹی نسبت کیا امام عبدالحق محدث دہلوی کی طرف نسبت کرتے ہوئے لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں۔ باضابطہ 100 سال ہو گیا اور وہ کتاب چھپ رہی ہے، وہ عبارت میں لکھی ہے نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، اور اس کتاب سے نبی کو علم ثابت کرنا شرک ہے۔ اب ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ اور اللہ کے نبی کی حدیث سنیے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث بخاری کی، سرکار نے فرمایا، حل ترون قبلتی ہاہنا، اے لوگو تم لوگ کیا یہ سمجھتے ہو کہ میری توجہ صرف قبلہ ہی کی طرف ہوتی ہے؟
واللہ ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم، بخدا مجھ پر نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہے نہ تمہارا رکوع پوشیدہ ہے۔ آگے سرکار نے کہا واللہ انی لاراکم من وراء ظہری، بخاری شریف کی حدیث صحیح حدیث ہے۔ سرکار کہہ رہے واللہ، قسم کھا کر، واللہ بخدا، انی ضرور، لاراکم میں تم کو دیکھ رہا ہوں، دیکھتا ہوں، من وراء ظہری اپنی پیٹھ کے پیچھے سے، صحیح حدیث۔ سرکار فرما رہے میں بلکہ سرکار کے خشوع بولتے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہو، نماز میں آپ کی نیت کہاں ہے، آپ کہاں گھوم رہے ہو؟ سرکار کر رہے میں تمہارے لوگوں کی اس نیت کو بھی جانتا ہوں، تمہارے رکوع کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا بتا رہی ہے، صحابہ کا عقیدہ کیا بتا رہا ہے، اور وہابی کا عقیدہ کیا ہے۔ سرکار کہہ رہا ہے میں دیکھتا ہوں، تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں پیٹھ کے پیچھے سے، اور اس بندے نے بدبخت نے لکھا کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، اور باضابطہ اس بندے نے تو شرک ثابت کر دیا کہ علم ماننا شرک۔ اب یہ شرک سے ہوگا کیا، پوری امت کو اس نے مشرک کہہ دیا، پوری امت سے، صحابہ کرام سے لے کر 12ویں صدی کے تمام علماء، مشائخ، اولیاء جتنے گزرے ہیں، اس کے عقیدے کے مطابق وہ مشرک ہے معاذ اللہ۔ تو نیا عقیدہ جن لوگوں نے گڑھا، تو میں آیت چونکہ آ گئی یہاں پر، اس لیے اس کی تشریح کرنا ضروری تھا کہ اس آیت میں فرمایا گیا قل، اے محبوب آپ اعلان کر دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میرے پاس غیب کی خبر ہے بغیر بتائے ہوئے، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی کا اتباع اور فرما برداری کرتا ہوں مجھے وحی آتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک سن لیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی حدیث، سرکار فرما رہے ہیں ان اللہ قد رفع لی الدنیا، اللہ نے اس دنیا کو میرے لیے اٹھا دیا، فانا انظر الیہا، تو میں اس دنیا کو دیکھ رہا ہوں، وَإِلَى مَا هُوَ قَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اس دنیا میں جو کچھ قیامت تک ہوگا سب کو دیکھ رہا ہوں، كَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَى كَفِّ هَذِهِ، جیسا کہ میں اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ سرکار فرما رہے حدیث پاک، جس طرح میں اپنے ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، اسی طرح میں دنیا کو اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا سب دیکھ رہا ہوں۔ آقا دو جہاں کی اس حدیث کو دیکھیں تو خلاصہ کلام یہ کہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اللہ رب العزت کی عطا اور اس کی دینے سے اللہ کے نبی انبیاء علیہم السلام غیب دان ہے، اور جہاں جہاں پر اس کی نفی کی گئی ہے، جہاں جہاں پہ یہ بتایا گیا کہ غیب کا علم نہیں ہے، وہاں سے مراد یہی ہے کہ ذاتی طور پر خود سے نہیں جانتے، بس اب کوئی اختلاف نہیں رہا۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ بتائی جائے گی۔